آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا نام سنتے ہی تمام عاشقان رسول کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر کسی دوڑ اٹھتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری خود عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے چند ماہ پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ پھر آخر کار وہ سہانی گھڑی آ ہی گئی جب طیبہ کا چاند چمکنے والا تھا۔ وہ گھڑی آ ہی گئی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، غرض یہ کہ سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تشریف لے آئے۔ موسم بہار تھا اور وقت سحر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدائش کے وقت سے ہی عام بچوں سے بے حد مختلف تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنول نال کٹی ہوئی تھی۔ آنول نال وہ بچے پیدا ہونے کے بعد دائیں کاٹتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنول نال پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی۔ آپ ختنہ شدہ ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط سالی کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارش شروع ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزے ہی سبزے نظر آنے لگے۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والی نور کی روشنی میں مجھے برسا میں چلنے والی اونٹوں کی گردنی تک نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کی پیدائش ہے اور ایک روایت کے مطابق 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی صحیح تاریخ کے بارے میں اندازہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا ہے۔ پھر بھی 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکرمہ پر چڑھائی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے اور نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندھی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے یہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔
ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ پہنچی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے۔